السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے پروگرام نیوز ویوز میں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ آج ہی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان سامنے آ رہا ہے، جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ خدشہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ کسی بھی کوئی بھی حرکت، کوئی بھی اقدام، کہیں بھی اس سیز فائر کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور آگ بھڑک سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا جو بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت دونوں کی سیز فائر پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر اکثر ٹوٹ جاتا ہے، وہ نہ ٹوٹ پائے۔ تو اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ خالد بیگ صاحب ہوں گے، لیکن ہم آج کے پروگرام میں پاکستان بحریہ میں جو ایک اور سب میرین کا ایڈ ہوئی ہے پاکستان بحریہ کی طاقت میں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ چین کی مدد سے تیار کی گئی اور اس سے حاصل کی گئی یہ آبدوز کس طرح کام کرتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور تیسری بات، KPK میں جو بڑے پیمانے پہ کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی ہے کشمیر میں بھی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو پہلے آج جو مارکو روبیو نے کہا اس پہ بات کرتے ہیں، تبصرہ کر لیتے ہیں جناب خالد بیگ صاحب سے جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ خالد صاحب، بار بار امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا امن ہماری ترجیح ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی پوری دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، اور بھی حوالے انہوں نے دیے، لیکن پاکستان اور بھارت کا ذکر انہوں نے آج بھی کیا، اور اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہے اس پہ امریکہ روزانہ کی بنیاد پہ اسے مانیٹر کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایڈونچر جو مس ایڈونچر میں بدل سکتا ہے اور چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ کوئی کر سکتا ہے، خاص طور پہ بھارت آپ سے سوچ سکتا ہے؟ جی، بھارت سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل کہا، بھارت سے آپ بالکل توقع کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو سچویشن بنی ہوئی ہے امریکہ کی انڈیا کے ساتھ، جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو اس کی وجہ جو ہے وہ اس کا ماسکو سے تیل کی خریداری بتائی جا رہی ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، دوسرا یہ اہم بات یہ ہے کہ سیز فائر کو انڈیا کی ہی خواہش پر جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوا، لیکن بعد ازاں اندر کے سیاسی جو دباؤ تھا اور جو سیاسی کشیدگی تھی انڈیا کے اپنے اندر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، اور سارا کہ پہلگام کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو ہے یہ فالس فلیگ ہے، یہ اندر کے لوگ ملوث ہیں اس میں، اور پھر جس طریقے سے انڈین آرمی چیف جو ہے اس نے بھی کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا پاکستان اس شدت کے ساتھ یا کس طرح کا جواب دے گا۔ تو اس نے اپنی طرف سے ایک تسلیم کیا اپنی ناکامی کو، اور اس پہ سیاسی طور پر نریندر مودی ہندوتوا ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہندوتوا کے انڈیا پر قبضہ کے لیے، ہندوتوا نظریے کے قبضہ کے لیے جتنی انہوں نے لاشیں گرائیں، جتنا خاص طور پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، 2002 سے اس کا سلسلہ جاری ہوا تھا، جب گجرات میں اسی نریندر مودی نے اور امت شاہ نے جو ہے وہ ہزاروں مسلمانوں کو جو ہے 4 دنوں میں اس نے قتل کرایا۔ تو اس کے بعد سے اب انہیں اپنی وہ نیا جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ شدید دباؤ کی حالت میں ہے۔ تو ان کی طرف سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ 6 اور 7 مئی کی رات کو جو انہوں نے مس ایڈونچر کیا وہ دوبارہ کوئی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ ایک آپریشن سندور جو ہے ہم نے اس کو معطل کیا ہوا ہے، ختم نہیں کیا۔ تو اپنی طرف سے تو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انڈین آرمی چیف جو ہے وہ بھی دباؤ کی حالت میں ہے، وہ بلکہ کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ آپریشن بھی جو ہے وہ ہم نے جو پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا، مناسب وقت بھی نہیں تھا اور ہماری اس طرح سے تیاری بھی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال اگر ان کی حکومت انہیں حکم دیتی ہے کہ نہیں پاکستان پہ حملہ کرنا ہے تو وہ کیسے روکے گا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سویا ہوا ہے، اور پاکستان کے ہمارا فیلڈ مارشل ہو یا ہماری DGI SPR ہو، وہ متعدد بار بتا چکے ہیں۔ دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں، جو آج امریکی وزیر خارجہ نے بیان دیا، جس کشیدگی کی ہم بات کریں، آپ نے پورا بیک گراؤنڈ دے دیا اور چیزیں کر دی۔ میں صرف ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں نا، ہم اسپیسیفکلی بات یہ کرتے ہیں کہ کیا جو کشیدگی کا لیول ہے وہ برقرار ہے، نمبر 1، اور کیا کوئی بھی حرکت بھارت کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، بھارت جو ہے آپ کو گزارش کی کہ بہت بری طریقے سے پھنسا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ اس کے جو انٹرنل سیاسی، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے جو انڈیا کے اوپر اتنا زیادہ یہ جو اب انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ بنگلہ دیش کی حکومت سے سرکاری سطح پہ رابطہ کیا کہ بنگلہ دیش کے ذریعے جو ہے ان کا مال جو ہے وہ امریکہ جائے۔
بنگلہ دیش نے ریفیوز کر دی جی ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک باقاعدہ مدت کی تھی نا, مقرر کی تھی, تو اب لگ رہا ہے کہ 80%. میں سر بیگ صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت پر جو انٹرنیشنل پریشر ہے اور خاص طور پہ امریکہ کا پریشر ہے, اس میں اب بھارت یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے. ویسے تو جو مارکو روبیو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں طرف سے جو ممکنہ طور پہ کوئی بھی جو اس وقت سیز فائر ہے تو ہم ممکنہ طور پہ کسی بھی خلاف ورزی کو دیکھ رہے ہیں, ہم مانیٹر کر رہے ہیں. تو اگر یہ وہ اس کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ کیا ہے, اور کیا بھارت اس طریقے سے جب اس وقت پوری دنیا میں اس کی کوئی ساکھ نہیں ہے تو وہ کوئی ایسا ایڈونچر کر سکتا ہے, سوچ سکتا ہے. آپ اس پہ تبصرہ کریں. دیکھیے بات یہ کہ پاکستان جو ہے وہ جو پاکستان کا شروع سے ایک طریقہ کار رہا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی جارحیت کا ارتکاب نہیں کیا. پاکستان یہ ممکن بھی نہیں ہے, لیکن دفاع کے لیے پاکستان بالکل تیار ہے. اور اب بھی آپ کی فورسز, ہمارے ملک کی افواج جو ہیں, وہ تینوں افواج اپنا سروسز جو ہیں وہ پوری طریقے سے تیار ہیں کہ اگر بھارت اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے جس کے امکانات موجود ہیں, اور بہت سارے تبصرہ نگار جو ہے وہ روز اول سے بتا رہے ہیں, 10 تاریخ کو جب یہ سیز فائر ہوا تھا اس کے بعد بھی کوشش کی گئی, انڈیا نے الزام لگایا پاکستان پہ کہ انہوں نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے, جس کو امریکہ نے مسترد کیا, اور بعد ازاں رپورٹ بھی جاری کی گئی امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان کی طرف سے پھر انڈیا نے بھی تسلیم کیا. انڈیا کا جو ان کی آرمی کا وزارت اطلاعات ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, پاکستان کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی, اور اب بھی جب بھی ہوگا یہ اس کی خلاف ورزی جو ہے اس کا ارتکاب بھارت کی طرف سے ہوگا, پاکستان کی طرف سے نہیں ہوگا. اس کا علم جو ہے وہ انڈیا اپنا یو ایس او کو بھی ہے, ٹرمپ کو بھی ہے, مارکو روبیو کو بھی ہے, اور دنیا کو بھی ہے کہ پاکستان کے کبھی بھی جارحیت پر مبنی عزائم نہیں رہے کسی بھی ہمسایہ ملک کے خطاب, لیکن اپنے ملک کا دفاع کرنا جو ہے وہ پاکستان کا حق ہے, اور وہ اتنے بھرپور طریقے سے کرے گا. بیگ صاحب ہم نا ان ساری چیزوں کو اس انداز میں دیکھتے ہیں, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو 14 اگست کو پاکستان کے وزیر اعظم نے علیحدہ سے ایک راکٹ فورس بنانے کا اعلان کیا, اسی طریقے سے انڈیا کے وزیر اعظم نے وہاں لال قلعہ میں خطاب کیا اور ایک طویل خطاب کیا, اور اس میں وہ جنگی جنون, وہ شدت پسندی, وہ جارحیت پسندی کہنا چاہیے اسے, وہ نظر بھی آئی کہ وہ اب اپنی جو پاپولیرٹی ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے, جذباتیت کو فروغ دینے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے وہ سب کچھ ہے. تو یقیناً اسی وجہ سے اس بیان کو اگر آپ یہ دیکھیں جو امریکی وزیر خارجہ نے خاص طور 15 اگست کو جو مودی نے خطاب کیا ہے, اس کے روشنی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جواب ہے, یہ امریکہ کا ایک رد عمل ہے جو ایک انٹرویو کی صورت میں دیا گیا ہے نا, اور چیزیں ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, ہم بیک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں, بیک گراؤنڈ کا ضروری ہے نا, وہ ہو گیا نا لوگوں کو. اچھا, اب اس میں ایسا ہے کہ آپ یہ ڈپلومیٹک سطح پر جو تقریریں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر رائے نہیں دی جاتی. امریکہ کے پاس اتنے سورسز ہیں کہ وہ انڈیا کے اندر داخلی طور پر کیا ہو رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے, اس پہ نظر رکھ سکے, اور وہ اس ہی کی وجہ سے شاید جو امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے اس تقریر کی بنیاد پہ نہیں. تقریر میں تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, سیاستدان ہے نا وہ, تو اس کا طریقہ کار ہے. اسی تقریر کے دوران وہ بلوچستان کو آزاد کرانے کے بھی دعوے کر چکا ہے کہ ہم ہر قیمت پر جو ہے وہ بلوچستان کو آزاد کرائیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس تقریر کی بنیاد پر امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. بیسیکلی اس کی سٹیٹمنٹ ہے یہ امریکہ کی طرف سے انڈیا کو وارننگ بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہاری نیت کیا ہے. اس تناظر میں بھی دیکھ, اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ, جس انداز میں ایموشنل اور اس طریقے کے جس میں جارحیت کی بات یا علامات یا نشانی نظر آ رہی ہے, تو اس کے بعد یہ امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا ہے, وزیر خارجہ کی طرف سے ایک انٹرویو میں یہ کہنا, تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انڈیا کی جو جارحیت ہے, بھارت پسندی ہے, اس پہ امریکہ کی نظر بھی ہے, اور اس کو کچھ معلومات بھی ہوگی کہ یہ اس طرح کا کسی مس ایڈونچر کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. اچھا, اس دوران میں ہم ایک اور جو خبر آ رہی تھی کہ پاکستان کی جو بحری دفاع میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. پاکستان نے 2015 میں جو چین سے 8 جدید آبدوزوں کی خریداری کا جو ایک معاہدہ کیا تھا اس پہ عمل ہو رہا ہے, اور تیسری آبدوز پاکستان کی بحری طاقت میں شامل ہو گئی ہے. جی 15 تاریخ کو اور جو اس 8 جو آبدوزیں تھیں جو بننی ہیں ان میں سے 4 آبدوزیں پاکستان میں بن رہی ہیں اور چیزیں ہو رہی ہوں گی. تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی جو نیول پار ہے دیکھیے میں یہاں اور مضبوط کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ
جو بحریہ ہے ہماری نیوی ہے، نہ تو اس کی جو قوت ہے اس کی شو آف جو ہے آپ کے نیشنل پریڈ میں کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کی آبدوزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے سامنے لائی جا سکتی ہیں، نہ ہی وہ آپ کو کہیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز، ہم ایئر فورس کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بڑی فوج کی بات کرتے ہیں، ان کے جتنے کارنامے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ ہم ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوی نے، آپ یہ دیکھیے کہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس پوری صورتحال میں انڈین نیوی جو ہے اپنے سمندری حدود سے اس نے نکلنے کی ضرورت نہیں کی۔ اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری بحریہ کے وہ جو غازی ہیں، مجاہد ہیں، وہ جو فورس ہے ہماری نیوی کی، وہ اتنے چوکنا بھی تھے اور اس پوزیشن پہ تھے کہ اگر انڈین نیوی جو ہے ان کے پاس تو دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ جہاز، بحری جہاز بھی ہیں، وہ ایئر کیریئر ٹائپ، ان کے پاس آبدوزیں بھی ہیں، ان کے پاس سارا کچھ ہے، اور ان کے میڈیا والے بھی بتاتے رہے، انہوں نے تو ملتان کے سمندر پر بھی قبضے کا بتا دیا، لاہور کی بندرگاہ پر قبضے کا بتا دیا، لیکن ان کے اپنا جو نیوی ہے وہ اپنے پانی سے نکلنے کی جرت نہیں کر سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم نے اپنے پانی سے نکل کے پاکستان کے سمندر میں جانے کی کوشش کی، پاکستان کے پانیوں میں، تو ہمیں بہت ہی بری طریقے سے جو ہے اس کا جواب ملے گا۔ تو یہ بہرحال ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ جو شعبہ ہے سروسز کا، آرم فورسز کا، جو بحریہ ہے، نیوی ہے، اس کے بھی کارنامے کچھ کم نہیں ہیں، اور اب بھی وہ اسی طریقے سے مستعد ہے۔ اسی کا ہی ایک سلسلہ ہے ہنگور جو ہے، یہ ایک ساخت ہے اس کی آبدوز کی، جس کی 2015 میں ایگریمنٹ ہوا تھا 8 آبدوزوں کا، 4 جو ہے وہ چین میں تیار ہونی تھی، اور 4 جو ہے ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان کا جو نیوی کا جو ہے کراچی میں، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں، اور اس پہ ٹائم بھی لگے گا۔ تو یہ ایک انتہائی خوش آئند بات ہے کہ ان کے اندر جو بھی لوازمات ہوں گے، جس میں اس میں اپنا سینسر ٹیکنالوجی ہے اور باقی جدید چیزیں جتنی بھی ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس کی استعداد جو ہے، صاف در ہے آپ ظاہر تو نہیں کریں گے، نہ ہی یہ باہر آئیں گی، لیکن وہ اس کی استعداد اتنی ہوگی کہ وہ انڈیا کو بھرپور طریقے سے جو ہے جواب دے سکے۔ ان کی نیوی کی اگر کوئی مس ایڈونچر کی کوشش ہے یا پاکستان کے سمندر میں داخل ہونے کی کوشش ہے تو اس کو پر بات کر سکے۔ تو یہ بہرحال ایک بہت خوشائند بات ہے۔ پھر اس کا ایک اور میسج بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ابھی 15 تاریخ کو یہ جو لانچنگ ہوا ہے چین میں، جس میں ہمارے ڈپٹی نیول چیف بھی گئے ہوئے تھے، تاثر یہ دیا جا رہا تھا ہمارے فیلڈ مارشل کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد، اور اس کے پھر 1.5 مہینے میں دوسرے دورے کی بنیاد پہ ہمارے کچھ مخالفین جو ہیں، اس میں کچھ پاکستان کے اندر سے بھی تبصرہ نگار شامل ہیں، کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ جو ہے الائن ہو رہا ہے۔ لیکن فیلڈ مارشل نے پچھلے دنوں اپنے انٹرویو میں بھی کہہ دیا کہ ہم چین اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کا توازن ہے اس کو ماضی کی طرح برقرار رکھیں گے، اور یہ اس کی نشاندہی ہے۔ اس کے اوپر امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر چین کو کوئی اعتراض نہیں، اور یہ اس کے بعد ہی ہوا نا جی، یہ ابھی 15 تاریخ کو جو یہ لانچنگ کی یہ تقریب ہوئی ہے چائنا میں، تو یہ اس کے بعد ہی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے سفارتکار بھی موجود تھے اس تقریب میں، اور اس کی ڈیٹیلز اور تصویریں بھی آ چکی ہیں، اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے، اور انڈیا کے لیے بھی میسج ہے کہ اگر وہ سمندر کے راستے اگر پاکستان کے خلاف اس نے اگر کوئی جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان کی نیوی سے اسے وہی جواب ملے گا جو ایئر فورس کی طرف سے، پی ایف کی طرف سے ملے گا۔ اب تیسرا جو ٹاپک آج ہمارا وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، سیلابی ریلے، 337 افراد اس وقت تک کی جو رپورٹ ہے وہ جاں بحق ہو گئے، کئی مسنگ ہیں۔ بہت بڑا ایک 7 اضلاع میں کے پی کے میں انفراسٹرکچر برے طریقے سے تباہ ہوا، اور آج اگر آپ دیکھیں تو فرانس ہو، برطانیہ ہو، سعودی عرب ہو، اور ہم دنیا کے مختلف جو طاقتیں، وہ ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو اس مشکل وقت میں کے پی کے میں ہونے والی جو تباہی ہے اس پر پاکستان کو اپنی مدد کا، تعاون کا یقین بھی دلا رہے ہیں، افسوس بھی کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں اس وقت کے پی کے حکومت کو اس بڑے پیمانے پر جس سپورٹ کی ضرورت ہے وفاق کی اور باقی صوبوں کی، وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مرحلہ کے پی کے عوام کے ساتھ اور ان 7 اضلاع کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کے پی کے یہ 7 اضلاع جو ہے پاکستان کا حصہ ہے، جی ہاں، اس میں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں بات کرنی اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ سیاسی رفٹ ہے، نہیں، وزیر اعظم نے کہہ دیا
اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں, ہم ہر طریقے سے اپنے لوگوں کی مدد کریں گے, اور اس کو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک قدرتی پنجاب نے خود بات کی وزیر کے پی کے جنڈا پور سے, یہ ایک اچھی بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ قدرتی آفت ہے اس میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ عوام جو ہیں ان میں آپ کا خیال ہے کہ وہ جو اموات ہوئی ہیں, جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں اس قدرتی آفات میں, ان میں پیپل پارٹی سے ان کے جانے والے بھی ہوں گے, پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے, نون لیگ کے بھی ہوں گے, مولانا فضل الرحمان سے بھی وابستہ ہوں گے. دیکھیں ہے تو پاکستانی نا, وہ سیاسی سوچ ایک الگ چیز ہے. ہمیں یہ بات کرنی ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب یہ ایک نیا فینومینا آیا ہے کلاؤڈ برسٹ کا, 2-3 سال پہلے تک نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے جو آفات آنا شروع ہوئی ہیں, یہ سلسلہ 2022 سے شروع ہوا ہے, جس میں گرمی میں بھی شدت ہے, سردیوں میں بھی شدت ہے, بارشوں میں بھی شدت ہے, اور ابھی جو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ جناب وہ باقاعدہ 3 سپیل جو ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, اور لمبا ہو گیا مانسون, تو نقصان جو ہے وہ وہاں بہت زیادہ ہو گیا. اچھا پھر اس میں ایک اہم چیز کہ کیوں, ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہاں کے پی کے بہت سارے علاقوں میں بھی, جیسے ہمارے ہاں پورے پاکستان میں ہے, انہوں نے جو دریائی راستے ہیں, جب سیلاب کی شکل ہوتی ہے, جو قدرتی اس کا پانی کی گزرگاہ ہوتی ہے, وہاں انہوں نے بازار بھی بنا لیے ہیں, انہوں نے رہائش گاہیں بھی بنا لی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت اوپر سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور بہت میسو تعداد میں پانی کا ریلا آتا ہے, اور آگے جب ان کو بازار ملتے ہیں, گھر ملتے ہیں, تو تباہی تو ہونی ہے. اور اس دفعہ تو آپ حیران ہوں گے. بس میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ایک ہی وہ ہے حاصل, اس سیکھتا بھی جو ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ایک ایسی پالیسی بنانی ہے جس کے تحت دریاؤں کے کنارے جو ان کے بہاؤ میں, قدرتی بہاؤ میں جو رکاوٹیں ہیں, اس کو آپ ایک دفعہ طے کر لیں کہ یہ نہیں ہوگا, چیزیں نہیں ہوں گی, تاکہ جو تباہی ہے وہ کم سے کم, ہر چند سال بعد ایک بڑی تباہی ہوتی ہے, وہ آپ کی ساری اس وقت ہم رونا پیٹنا شروع کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. اچھا اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں میرے خیال ہے کہ کوئی 10-10 اور 15-15 ٹن کے بڑے پتھر بھی ہیں جو دیواریں ہر چیز توڑتے ہوئے. اچھا یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے, وہاں پر جتنی لکڑی آئی ہے جو کٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک پورا ایسے لگتا تھا کہ لکڑی کی شکل میں جو ہے نا وہ طوفان آ رہا ہے. وہاں پر جو ہمارا یہ جو ٹمبر مافیا ہے, ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی ہے, اور اس کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے وفاقی سطح پہ, صوبے کی سطح پہ نہیں, کہ یہ جو پہاڑوں کو ننگا کر دیا گیا, وہاں پر لکڑی کاٹ کے وہاں رکھی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو جیسے تیسے جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا ہے. یہ سارا کچھ پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ ٹمبر مافیا امریکہ پہ بھی متحرک ہے, وہاں بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور اسی طریقے سے انڈیا میں بھی ہے, وہاں پر بھی اسی طریقے سے کلاؤڈ برسٹ کے بعد بہت ساری جگہوں پہ, آپ گوہاٹی میں اور ان علاقوں میں نیپال کے ساتھ, اور وہاں پہ کافی نقصان ہوا بھوٹان کے ساتھ. ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا کوئی قانون سازی کرنی چاہیے کہ آپ پہاڑوں سے جس وقت درخت جو ہے اس طریقے سے کاٹ دیتے ہیں, تو اس وقت جس وقت وہاں وہ اس طرح کلاؤڈ برسٹ اور سارا کچھ ہوتا ہے, پھر جو پتھر ہیں وہ بھی بہہ کے آ جاتے ہیں, لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے, تو وہ پہاڑ کمزور ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے پھر وہ جو لکڑی بہہ کے آتی ہے اس نے بڑا نقصان کیا. یہ بھی آپ دیکھیے جو ویڈیوز آ رہی ہیں, اتنے بڑے بڑے تنے جو کٹے ہوئے ہیں, درخت نہیں, وہ جب آ کے ٹکراتے ہیں گھروں سے, دیواروں سے, دکانوں کے شٹر سے, وہ ہر چیز تہس نہس ہو گئی ہے. نقصان بہت بڑا ہوا ہے اور انتہائی افسوسناک ہے. ہمیں اس کو آفت کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ سمجھنا چاہیے, ہمیں اپنے اعمال بھی درست کرنے چاہیے, اور اس کے لیے پالیسی بھی بنانی چاہیے کہ آئندہ ہم اس سے کیسے بچ سکیں. بہت شکریہ غالب بیگ صاحب, آپ نے بات کی, اور ہاں بات یہی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو چیلنجز آ رہے ہیں آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, کے پی کے میں, اور پنجاب میں بھی کچھ جگہوں پہ جیسے کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوتی ہے, تو وہ ہم اس سب کو نظر میں رکھنا چاہیے. اور اب جو ایک موسمیاتی چیلنج ہے اور اس طرح کے غیر یقینی جو موسم ہے اس کے حوالے سے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. اور بحری طاقت کے حوالے سے ہی بات ہوئی کہ ایک نئی چیز, نئی آبدوز کیسے ایڈ ہوئی ہے پاکستان بحریہ کی طاقت میں, اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ نے پاکستان اور انڈیا پہ جو نظر رکھی ہوئی ہے اور جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے, اور یہ بات اس کی تصدیق امریکی وزارت خارجہ اور وزیر خارجہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن ناظرین اس کے ساتھ اپنے میزبان جمشید زمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.